السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 469۔ سچ کہو اگرچہ جان گنوانی پڑے، سیرت طیبہ پر جمے رہنا چاہے سب کچھ لٹ جائے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حق اور سچ بات کہو اگرچہ جان گنوانی پڑے۔ فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، سورہ محمد۔ پس اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتری ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، سچائی پر مضبوطی سے جمے رہو، اگرچہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ سچ کہوں گا تو اس میں جان چلی جائے گی، یقیناً سچ بولنے میں تمہاری نجات ہے۔ دوسری حدیث جس کا ترجمہ، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور یقیناً جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ مفاد پرستی کے لیے بولا جاتا ہے۔ سچے دیندار، عالم، مفتی، قاضی، منصف سب یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ سامنے والا حق اور سچ بات کر رہا ہے، مگر اپنی قوم، زبان، علاقائیت، وطن، کاروبار کی خاطر اپنا ایمان بیچ کر اعلانیہ جھوٹ بولتے ہیں یا تعویلات کے ذریعے جھوٹ بولتے ہیں اور حق کا گلا گھونٹتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت جو انسان کی ساری چالوں سے واقف ہے، اعلان فرما دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ دادے اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی برادری اور قوم اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار تمہاری قوم سے نہیں مگر نکاح وغیرہ سے رشتہ دار بن چکے ہیں، اور مال اور کاروبار اور چماتے ہوئے مکانات جو دل کو بھا جانے والے ہوں، یہ سب چیزیں محبوب ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دعوتی محنت اور معرکوں سے، تو انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا، اور اللہ اس طرح کے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ قوم پرستی ایک ایسی فولادی طاقت ہے کہ اس کے سامنے بت پرستی کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ ساری دنیا میں ایک ہی قوم، پالن پوری قوم ہی کو لے لیجئے کہ اس قوم کا ایک فرد بھی مرکز نظام الدین کی امارت والی تبلیغ کو قبول نہیں کیا۔ کوئی ایک آدھ آدمی کہیں قبول کیا ہوگا تو اللہ ماشاء اللہ۔ قومیت سے باہر نکلے بغیر امت پناہ نصیب نہیں ہوتا، امت پنے کے بغیر اسلام مقبول نہیں۔ اہل علم کا ایک طبقہ ہے کہ جس کا ایمان اور دھرم ہی یہ ہے کہ امارت اور امیر حضرت جی رابع معاصر صاحب اور ان کی دعوتی نہج سیرت طیبہ پر اعتراض کرے۔ ان میں مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، مفتی جنید صاحب پالنپوری، مفتی مسعود قاسمی دھولیوی، مولانا انظر شاہ، مفتی ایوب کشمیری، اس طرح کے درجن بھر علماء ہیں اور کچھ غیر علماء ہیں۔ یہ سب فتنے خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے وکلا ہیں۔ یہ لوگ باری باری سے امارت پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس نہ ہی امانت داری ہے کہ دین کی خدمت امانت داری سے کر سکیں۔ مثلا ایک مستفتی مفتی جنید صاحب قلابہ والوں سے سوال کرتا ہے کہ امارت کے مستحق کون ہیں، اس کے مسائل بیان کیجئے، مگر جواب مولانا صاحب کی امارت، ان کے بیانات اور قدیم امرائے ثلاثہ کے تذکرے وغیرہ کے بغیر نہیں دیا جاتا۔ یعنی بدحواسی اور انتقام و امارت مرکز نظام الدین سے ہر وقت سرشار، یعنی فتویٰ دینے کی علیب باتہ سے بھی ناواقفیت۔ بالکل اسی طرح سے کہ ایک آدمی ایک بھوکے شخص سے سوال کیا کہ بھائی صاحب 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ بھوکا شخص جواب دیتا ہے 4 روٹی
وہ آدمی کا بھائی صاحب یہ روٹی کہاں سے آ گئی؟ وہی حال ہے ان کی شرائیت کہ مفتیان کرام کا کہ مسئلہ کسی بابت سے بھی پوچھا جائے مگر ان کا جواب مولانا صاحب کے ذکر کے بغیر ادھورا اور نامکمل ہوگا، اس لیے کہ قوم پرستی جس کا مذہب ہو چکا ہو وہ یہی تو کرے گا۔ سیرت طیبہ ہی حق اور اصل ہے۔ دعوت و تبلیغ میں جو بھونچال اور اختلاف واقع ہوا اس کی وجہ صرف ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تبلیغ کے قدیم اور مروجہ نظام کو سیرت طیبہ پر لے آنا۔ مروجہ نظام 100 سال پہلے کا بنا ہوا ہے اور وہ نظام اس وقت کی مناسبت سے بہت مؤثر اور فائدہ مند نظام رہا، اور اس حقیقت کو اس وقت کے مسلمانوں کے احوال کو جانے بغیر سمجھنا دشوار کن امر ہے۔ 100 سال قبل جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا تو اس وقت دہلی اور میوات اطراف کے مختصر سی ان پڑھ عوام کے سوا تبلیغی کام کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور مسلکن صرف حنفیت ہی کے پیروکار اس کام میں لگے ہوئے تھے، اور ابھی پورا ہندوستان تو دور کی بات دہلی اور ضلع مظفر نگر کے آگے تک بھی کام نہیں پہنچا تھا، اور اس وقت کے مربیوں کی شکل میں چند خانقاہیں تھی جن میں اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تھانہ بھون اور ان کا طرز تربیت و تعلیم مسائل کی لائن سے اب اس طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی اپنی دینی ضروریات پوری کر لیتے تھے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متبعین کو اپنی ہدایت میں تھانہ بھون اور رائے پور کے خانقاہ نظام کی طرف متوجہ رہنے کی تلقین فرمائی تھی، لیکن آج دعوتی کام ساری دنیا میں پہنچ چکا ہے اور جم کر ہو رہا ہے، اور اس کام میں پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ لاکھوں علماء اور مشائخ کرام جو ساروں مسلکوں پر مشتمل ہے شامل ہیں، اور آپ یہ تبلیغی جماعت ایک سواد اعظم کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ اب عرب، افریقی، یورپی، امریکی لوگوں کو تھانے بھون اور اس کے نظام تربیت سے کیا واسطہ؟ اب اس سواد اعظم والی امت کو ایسے منشور اور دستور دعوت کی ضرورت تھی کہ جس پر ایشین، افریقن، یورپین، امریکن اور عرب احباب سب مل کر بلا تفریق و بلا اختلاف یکجہتی اور اجتماعیت کے ساتھ ایک مرکز اور ایک امیر کے تابع ہو کر کام کر سکے۔ اس لیے امیر وقت حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت و فیوزہم اللہ کی عطا کردہ توفیق سے دعوتی کام کو سیرت طیبہ پر لے کر آنے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ کام 100 گنا زیادہ بڑھ گیا الحمدللہ، اور اس سیرت طیبہ والی ترتیب سے دنیا بھر کے 99.99% تبلیغ والے خوش ہیں، راضی ہیں الحمدللہ۔ سیرت طیبہ والی ترتیب سے صرف وہ لوگ ناخوش ہیں جنہوں نے تبلیغ میں نکل کر ہمیشہ بزرگوں کو دیکھا، ان کی رسائی اور سیرت طیبہ سیرت تک کبھی ہوئی ہی نہیں۔ سیرت طیبہ کیا ہے؟ قرآن حدیث سنت نبوی اور صحابہ کرام کا عملی مجمع کا نام سیرت طیبہ ہے۔ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ معترضین اس وقت میں اگر 4 ماہ اصول کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگا لیں تو انہیں سیرت طیبہ سمجھ میں آ جائے گی، ان کا کوئی بھی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ ہم یورپ اور امریکی کے معترضین سے یوں کہتے ہیں کہ بستر لپیٹو اور نکلو، تمہارے سارے سوالات خود بخود لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی تم خود سمجھ جاؤ گے کہ کام کیا ہے۔ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام اور مفتیان اور لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام اور مفتیان اعظام اس مبارک کام میں چلتے ہیں اور ملکوں کے ذمہ دار ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ مصیبت یہ ہے کہ پانی میں اترنے کو تیار نہیں، لیکن تیراکی پر بحث و مباحثے کے لیے ہر وقت تیار۔ یہی حال ہے ہمارے معترضین اور ناقدین کا۔ الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ ایک عام انسان ہی تو تھے۔ ایک ہے ترتیب قدیم اور دوسری طرف ترتیب ما انا علیہ و اصحابی، یعنی سیرت طیبہ۔ جب دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو بغیر کسی تردد اور جھجک کے
मा अना अलैहि व अस्हाबी वाले तर्ज व तरतीब को अपनाना होगा। ये बात यकीनन जान लो कि हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह नबी हरगिज नहीं थे। उनकी तरतीब दावत मा अना अलैहि व अस्हाबी के 100% मुआफिक थी, मगर उनके अपने वक्त के हिसाब से अब मौजूदा वक्त के एतबार से इलियासी तरतीब में वुसअत की ज़रूरत है। और चूंकि मौजूदा अमीर हज़रत जी मौसा साहब हैं तो उन पर जो बात भी मुनशरे होगी अगर वो खिलाफ शरअ ना हो तो बहैसियत अमीर उनकी उस बात पर अमल करना दावती अहबाब पर वाजिब है। रहे वो उलमाए कराम जो दावती काम में नहीं लगे और ना ही वो हजरत जी को अपना अमीर मानते हैं, तो वो एतराज और तनकीस कर ले तो ये उनका मामला है, हमें उनकी बातों से कोई सरोकार नहीं। ऐसा शख्स जो दावती काम में लगा हो उन्हें हम उसकी किसी भी एतराज और मशवरे को कबूल नहीं करेंगे। हाँ, अगर इबादत और मामलात का दीन मालूम करना हो तो उसकी बात लेंगे, चाहे मुफ्ती साहब हो कि मौलवी साहब, लेकिन बहैसियत मामूरीन हम सिर्फ और सिर्फ अपने अमीर की इत्तिबा करेंगे, किसी की कही हुई बातों पर तवज्जो नहीं देंगे। वक्त के अमीर के होते हुए साबिका अमीरों की उन्हीं बातों को लेंगे जो मुतवातिर चली आ रही है, लेकिन मौजूदा अमीर की बात हर हाल में माननी लाजमी है। हदीस शरीफ में इशारा मिलता है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ ले आए तो उन्हें भी मेरी ही इत्तिबा करनी होगी। सही हदीस, यानी जिस तरह सारे नबियों पर ईमान रखेंगे लेकिन इत्तिबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेंगे, इसी तरह हजरत इलियास, हजरत यूसुफ, हजरत इनाम हसन रहमहुल्लाह अजमाइन की कदर और अजमत से हमारा दिल सरशार हो। मगर इताअत मौजूदा अमीर हजरत जी मौलाना साहब दामत बरकातुहुम ही की करेंगे। दीगर उलमाए कराम और उनके नजरियात और एतराजात पर कान न धरना और खुद यकसुई के साथ अपने अमीर की इताअत में कुर्बानियों के साथ चलते रहना, यही हमारा मामूल और वजीफा और शाआर है। दूसरे लोगों की बातों पर कान धरेंगे तो पागल हो जाओगे। हमने तुर्कियों के उलमा से पूछा कि हमारे तबलीगी साथियों में कोई इंतशार नहीं और न ही तुम्हारे पास कोई और ग्रुप और फिरका है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग डिसिप्लिन रखते हैं, फौजी मिजाज वाले हैं, अपने जिम्मेदारों के सिवा किसी की न तो सुनते हैं और न हमें कोई दिलचस्पी रहती है। 100% इताअत वाली कौम है। मुल्क के सरपरस्त के एक फोन पर पूरे मुल्क की आवाम 10 मिनट के अंदर सड़कों पर आ चुकी थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि कुछ सोच लूं, मशवरा कर लूं। सुबहान अल्लाह, इसे इताअत कहते हैं। अमीर और अमारत की बरकतें यदुल्लाहि अलल जमा, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। फायदा, ये फजीलत सिर्फ जमात के लिए मुख्तस है। 3 आदमी हो लेकिन जमात की शक्ल में हो तो ये फजीलत उनके हिस्से में आ गई, लेकिन 3000 आदमी हो और शूरा की शक्ल में हो तो ये फजीलत उनके हिस्से में नहीं आएगी। इसकी वजह यह है कि जमात बगैर अमीर के नहीं होती और शूरा का कोई अमीर नहीं होता, और जिसका कोई अमीर ना हो उसका शैतान अमीर होता है। मुत्तफ़िक़ुन अलैह। और आज़ाद ख्याल लोगों को अमीर और अमारत हजम नहीं होती। तर्जमा, ये कहते तो हैं कि इताअत है कि जब उनके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो उनमें की एक जमात जो बात आपने या उसने कही है उसके खिलाफ रातों को मशवरे करती है, उनकी रातों की बातचीत अल्लाह लिख रहा है, तो आप उनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला काफी कारसाज हैं। फायदा, बात लफ्ज ताअत से शुरू फरमाई, यानी वो मुनाफिकीन और मोमिनीन की मजलिस में होते तो कहते हैं कि हम तो इताअत करेंगे, मानेंगे, सरनिगू रहेंगे, और जब अलहदा अपने लोगों के साथ होते तो रातों की तन्हाई में इसी इताअत वाली बात के खिलाफ मकर व फरेब की तदबीरें सोचते हैं। अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि उनकी इस दो रुखी से आप परेशान ना हो। अल्लाह उनकी इस बेहुदा साजिशों को बेनिकाब करने के लिए काफी है।
جو لوگ امیر اور امارت کے مسائل سے واقفیت رکھتے ہوئے امیر کی امارت سے بغاوت کر بیٹھیں اور امارت کو ماننے سے انکاری بنے، وہ اپنی علیحدہ سے جماعت اور طاقت بنانے کی مساعی میں کوشش ہیں۔ امیر پر لازم ہے کہ اس مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے تحت ان باغیوں کو نہ منوائے اور نہ ان کے سامنے جھکے اور نہ کوئی مراہدہ اور مصالحت کرے، بلکہ اپنے مامورین کی تربیت و اصلاح میں لگ جائے تاکہ مامورین باغیوں کی تباہی اور اپنے دعوتی کام کے روز افزوں ترقی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کریں۔ اللہ کی نصرت اور مدد کو دیکھنا اپنے متبعین کے اعتماد اللہ کو مزید تقویت بخشے گا، اور یہ اعلیٰ قسم کی بے ایمانی اور یہ اعلیٰ قسم کی ایمانی ترقی کا سامان و سبب ہے۔ اور اس موڑ پر امیر کا باغیوں کے سامنے سرنگو ہو جانا مامورین کو تذبذب اور وسوسوں میں جھونکنے کے مترادف ہوگا، اس لیے کہ مذکورہ بالا آیات میں صراحت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے منہ موڑ لے ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ کافی اور وافی ہے، یعنی اللہ ان مخالفین کو خود نمٹ لے گا، یعنی باغیوں کو مزید سمجھانے اور منانے کی ضرورت نہیں۔ مظلوم اور باغی میں فرق یہ ہے، مظلوم وہ ہے کہ جسے نکال دیا گیا ہو، اور باغی وہ ہے جو خود سے نکل کر بھاگا ہو اور دوسری جماعت اور گروپ بنا لیا ہو۔ دنیا جانتی ہے کہ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والے خود بھاگے ہیں اور علیحدہ سے جماعت بنا کر ایک فساد برپا کر رہے ہیں۔ کسی نے ہمارے ایک ساتھی سے کہا جو گئے ہیں انہوں نے زندگی لگا دی تھی، تو ساتھی نے جواب دیا کہ انہوں نے تو صرف زندگی لگائی، لیکن الیاسی گھرانے نے تو 4 نسلیں لگا دی۔ سفید جھوٹ۔ ہمیں حیرت ہے کہ مولانا ارشد مدنی اور دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے ساتھی ہے، سوائے مولانا یعقوب صاحب کے علماء میں تو کوئی بھی حضرت جی ثانی کے ساتھ نظام الدین مرکز میں تربیت نہیں پایا۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا تو سن 1974 سے مقیم ہوئے، جبکہ حضرت جی تو سن 1965 میں انتقال کر گئے۔ رہا جماعتوں میں مرکز نظام الدین جانا آنا، یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ صحبت اٹھانے کا مقصد مقیمین میں سے رہنے کا شرط نہ تو مولانا ابراہیم صاحب کو ملا اور نہ ہی احمد لاٹ صاحب کو حضرت کی صحبت ملی، اور پھر اس طرح کی بغاوت کر کے نئی جماعت تیار کر لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ساری ترقی پائی نظام الدین میں رہ کر اور اسی کو اجاڑنے چلے، یہ بھی کوئی شرافت ہے؟ جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھید لگاؤ، یہ کون سے اخلاق ہے؟ پشتوں میں غیرت کو ابھارنے کے لیے ایک شعر کہتے ہیں، اور واقعی یہ شعر انسان کی اصلیت کا پتہ دیتا ہے، یعنی اصل سے بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، اور کم اصل سے کبھی وفا ہو ہی نہیں سکتی۔ جمنے والے ہر حال میں جمے رہتے ہیں۔ یا عبد اللہ علی حرف یہ مانند نہیں ہوتے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ طلب اور عجب، جس کے اندر اپنی تربیت کی طلب ہو وہ کبھی نہیں جائے گا، چاہے اسے نکال دے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اگر تم امیر سے ناخوش ہو تو بھی اس کی اطاعت کرو، اگر ساتھ چھوڑ دو گے تو جہالت کی موت مرو گے۔ کتاب المغازی۔ ناگواری کے باوجود جمے رہنا اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ میاں جی عظمت نور اللہ مرقدہ میاں جی عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کا فرمان، اچھے امیر کے ساتھ چلو گے تو امیر تربیت کرے گا، مگر بگڑے ہوئے امیر کے ساتھ چلو گے تو اللہ تمہاری تربیت کرے گا۔ میاں جی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے 87 میں فرمایا تھا، جس وقت میں نے ایک جابر قسم کے امیر کے ساتھ جانے سے انکار کیا، واللہ اس سفر میں جس قدر مجھے فائدہ ہوا پوری زندگی کے سفر سے نہیں ہوا۔ جمتے وہی ہے جنہیں اپنی کمائی اور کوتاہی کا احساس ہو اور اپنی اصلاح کی فکر ہو۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ سے باہر نکلوا دیا، وہ وہاں سے بھاگے نہیں، پارٹی نہیں بنائی حضرت تھانوی کے خلاف،
نہ بغاوت کا اعلان کیا، البتہ سیڑھیوں پر پڑے رہے، خانقاہ نہیں چھوڑی۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باہر جانے کے لیے تیار ہوئے تو دیکھا کہ پروفیسر خواجہ عزیز الحسن مجذوب ایک بھکاری کی طرح سیڑھیوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا تم ابھی تک یہی ہو؟ تو مجذوب نے شعر پڑھتے ہوئے جواب دیا، ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کبھی تیری کہیں میری۔ حضرت تھانوی کہتے خادم سے کہا اسے اندر لے آؤ۔ آزمائش دعوت دلخراش اور دعوت کام کی سوغات۔ آزمائش دعوت کی روح ہے، جو دعوت اور جو داعی آزمائشوں سے خالی اور پاک ہو اس کی دعوت میں کھوٹ ہے اور وہ اس کی دعوت ادھوری ہے۔ دعوتی بریانی آزمائشی یخنی کے بغیر بن ہی نہیں سکتی۔ مصیبتوں میں ذمہ داروں کا فرار ایسا ہی ہے جیسے سیاسی میدان میں جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے۔ یہی تو یوم الزحف ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ مرکز کے مقیمین نے کہ جذبات اس شعر کے مانند ہے۔ عجب کہتے ہیں خودی کی بیماری کو، یعنی میں اچھا ہوں، یہ بہتر ہوں، میں سن ہو گیا، ترقی بنا گیا، اپنی ذات سے مطمئن ہو کر خوش رہتا ہوں، اور یہ مرضی اپنی غرور اور کبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو خود کو بہتر سمجھتا ہے تو پھر اپنی بات چلاتا ہے اور مصر رہتا ہے کہ میری چلے، اور نہ چلنے پر انہیں اپنی خوبیاں گنوا کر بڑائی جتانا پڑتی ہے۔ قوم نوح میں یہی دو بیماریاں تھی جس سے وہ ہلاک ہوئے اور انہیں ہدایت بھی نہیں ملی۔ وَاصْبِرْ وَأَصِرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، ترجمہ، اور وہ اپنی بات پر ڈٹ جاتے اور متکبر تھے۔ یہ بات مرکز چھوڑنے والوں پر ان بڑوں میں پیدا ہو گئی اور وہ اپنی لڑائی ثابت کرنے کے لیے مرکز نظام الدین کو خیر آباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے یہ عافیت لوٹا دے۔ یہ سب انشاءاللہ مرکز نظام الدین لوٹیں گے۔ جناب احمد لاٹ صاحب، ولی بھائی بھروچی اور سب ساتھی ایک دن ضرور ڈسبری مرکز اور مرکز نظام الدین لوٹیں گے، مغلوب ہو کر نہیں، بلکہ نظام الدین بلکہ قلوب کے انشراح کے ساتھ۔ اور حضرت جی وہاں صاحب کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں۔ ان حضرات کا اکرام بھی ان کے شایان شان فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا انہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی دینی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ مفتی فدا صاحب زید مجدہ 4 مہینے کی اجرت میں مفتی فدا صاحب زید مجدہ 4 ماہ جب پیدل جماعت میں UK میں چل رہے تھے، ان کی جماعت کے ایک بزرگ ساتھی کو ان کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھی دعوتی کام کی حفاظت کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، ہم ان سے بہت خوش ہیں، اور ان تمام کو ہمارا سلام کہنا، وعلیہ الصلاۃ والسلام الف الفن۔ اس بشارت میں تمام ساتھی شامل ہے جو جس جگہ پر بھی ہو، لیکن دعوتی کام اور اس کی عمارت اور مرکز کی بقا کی فکروں میں رات دن گھل رہے ہوں اور قربانی کے ساتھ مشقتوں کو برداشت کر رہے ہوں۔ مفتیان کرام سے 2 سوال۔ حضرت جی راوے ماں صاحب کے بیانات کا گلا شکوہ تو روزانہ کرتے ہو، مگر تم میں ہمت کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ غلط باتوں کو کتاب اور حدیث کے دلائل سے پیش کرو؟ ہم دارالعلوم والوں سے، مفتی مسعود احمد صاحب سے اور شرعیت کے سارے ذمہ داروں سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں 2 سال ہو گیا مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ جتنی تعداد میں شرعیت کے علماء مضامین لکھتے ہیں، وہی مضامین ماں صاحب کی بیان کردہ غلطیوں کے اسنادات پر بھی لکھ سکتے ہیں، مگر تمام کے پاس سوائے جھوٹ، فریب اور بہتان کے کچھ بھی نہیں۔ اب لوگ تمہاری مکاری اور فریب کے چکر میں آنے کے نہیں،
تمہارا یہ کہنا کہ موساد صاحب کے بیانات سلف کے خلاف ہیں، بغیر کتاب و سنت سے ثابت کیے یہ اعتراضات بکواس کہلاتے ہیں، اس لیے کہ لکل شیء دلیل کے اصول کے تحت تم نے 2 سال ہو گیا آج تک کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے۔ اکابر یہ کہتے ہیں کہ بزرگ یہ کہتے ہیں، کہنا یہ تو دلیل میرے پاس بیٹھ گیا، یا دین کتابی ہے رواجی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم ہر وقت یہ بات دہراتے ہو کہ ارباب حل و عقد امیر طے کرتے ہیں۔ ہم تم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ دنیا بھر کے لاکھوں علماء کرام اور مفتیان اعظام اور دعوتی کام کے قدماء جو 201 ملکوں سے 30 لاکھ کے لگ بھگ جمع ہوئے، اجتماع ٹونگی بنگلہ دیش سن 2016 میں، اور انہوں نے ایک رائے اور ایک آواز ہو کر حضرت جی رابع محمد سعد صاحب کو امیر طے کیا، کیا یہ علماء نہیں تھے؟ کیا انہیں اہل عقد نہیں مانا جائے گا؟ کیا ان کا امیر طے کرنا قابل قبول نہیں؟ کیا اہل حل و عقد ہونے کے لیے گجراتی، بنگلوری، علی گڑھی ہونا شرط ہے؟ اللہ ہمیں سمجھا دے۔ وآخر دعوانا